السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا آبانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 11 سے 14 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سوتیلے تھے انہوں نے جو ہے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ اس لیے بنایا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو زیادہ چاہتے تھے، چونکہ ان کی والدہ نہیں تھے اور جب سے انہوں نے ان کی سرپرستی کی، اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ پیغمبرانہ نبیوں والے نشانیاں جو ہے یعقوب علیہ السلام نے محسوس کر لیا تھا، اور جب وہ خواب دیکھے تو ان سے کہا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے تذکرہ مت کرنا۔ لیکن اس کے برخلاف یہاں پر بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہیں کہیں پھینک دیا جائے، تاکہ جو ہے ہم والد جو ہے ہماری طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، یہ ایک گناہ کر لیں گے، کرنے کے بعد نیک بن جائیں گے۔ شیطان جو اس طریقے سے ورغلاتا، بہکاتا اور جو ہے احساس پہ وسوسے ڈالتا، جو ہے یہ تم کر لینا پھر بعد میں، تو یہیں پر جو ہے ہمارے کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس کی نہیں سننا، بلکہ اللہ کا جو پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، وہ چیزیں ہم سننا۔ لیکن اتنے میں اس پر ان کے ایک اور بھائی نے بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کسی اندھے جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، جہاں سے پانی نہیں نکلتا ہو، جو سوکھا ہو، ایسے کنویں میں ان کو ڈال دیں، اگر کوئی آتا جاتا قافلہ انہیں نکال کر لے جائے گا۔ یہاں تک کل ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو میں نے آج ابھی تلاوت کی اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ اب اس قرارداد پر انہوں نے جا کر جو ہے اپنے باپ سے کہا، اب جا کر انہوں نے باپ سے کہا کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کے ہم سچے خیر خواہ۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ منصوبہ تو بنایا بڑا نقصان دہ والا، لیکن جو پیش کر رہے ہیں وہ
ایسے کہ جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، وہ ان کے ویل وشر ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ ابھی یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایات یہ ہے کہ برادران یوسف نے اپنے مویشی چرانے کے لیے سکم کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ کس میں ہے؟ تلمود میں اور بائبل میں ہے۔ مگر یہ بات بعید القیاس ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے حسرت کا حال جاننے کے باوجود انہیں آپ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں بھیجا ہو۔ اس لیے قرآن مجید کا بیان ہی زیادہ مناسب حال جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ فی ظلال القرآن میں مفسر لکھتے ہیں کہ پیرائے بیان میں جو الفاظ و عبارات آئی ہیں ان سے اس حالت کی پوری تصویر سامنے آ جاتی کہ انہوں نے اپنے والد کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت صرف کی ہوگی اور کس طرح مکاری اور فریب سے اپنے خلوص کا یقین دلایا۔ مکاری سے، دھوکے سے اپنے خلوص کا دیکھا۔ آج بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ۔ اب مکاری، فریب، دھوکہ دہی کو بھی خلوص سے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو جبکہ ان کے والد کا حال یہ تھا کہ ان کا دل اپنے اس ننھے لاڈلے بیٹے میں لگا ہوا تھا، جس کے چہرے بشرے سے انہیں صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والی خدائی برکتوں کا وارث بننے والا ہے۔ یہ نشانی انہوں دیکھے تھے۔ یا آبانا، ابا جان، اس لفظ سے انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا۔ بچوں نے اپنے والد کو کیا کیا؟ یا آبانا، اے ابا جان، جو واقعہ جس میں اپیل اور یاد دہانی تھی اس رشتے کی جو ان میں اور ان کے والد میں پایا جاتا تھا۔ ما لکا لا تامنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ اس سوال میں شکایت بھی ہے اور دبی زبان میں اظہار خفگی اور ناگواری بھی ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنے والد کو مہمیز کرنا چاہا کہ ان کے ذہن میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے اسے نکال دیں اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان پر بھروسہ کر کے اسے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور انہیں ان کے بھائیوں کے ساتھ چراگاہوں اور ویران مقامات کی طرف جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی اور وہ ڈرتے تھے کہ ان کے بڑے بیٹوں کی طرح یہ تکان، مشقت یا موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یوسف علیہ السلام یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکیں۔ اصل وجہ یہ تھی، مگر انہوں نے جاتے ہی یہ جو کہا کہ ابا جان، ہمارے بھائی کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اس سے ان کا مقصود اپنے والد کو آمادہ کرنا تھا کہ وہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکے رکھنے پر اصرار نہ کرے۔ گویا یہ ان کی نہایت شاطرانہ چال تھی، ان کی دراصل شاطرانہ چال تھی۔ ما لکا لا تامنا علی یوسف و ان لہ لناصحون، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے واقعی خیر خواہ ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے تئیں ہمارا دل صاف ہے، ان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن شک اور خلش میں ڈالنے والی بات تو آپ سے آپ ظاہر ہو جاتی۔ انہوں نے جس طرح اپنی خیر خواہی، اخلاص اور صاف نیتی کا یقین دلایا،
وہ خود چغلی کھا رہا تھا کہ وہ اپنی خفیہ سازش پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کل اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ کچھ آسودہ ہو اور کھیل کود لے، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ مزید زور دے کر اپنی بات منوا رہے ہیں، اور سیر تفریح کے اس پروگرام میں یوسف علیہ السلام کو جو خوشی اور مسرت اور کھیل کود کا موقع ملنے والا ہے، اس کا نقشہ بڑے دلکش انداز میں کھینچ رہے ہیں تاکہ ان کے والد یوسف علیہ السلام کو ہنسی خوشی سے ان کے ساتھ جیسا کہ وہ چاہتے ہیں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تب اس میں دیکھیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب جو ہے کیا ہوتا ہے۔ ان کی ناگواری آمیز شکایت کا جواب دیتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلا واسطہ ان کے اس گمان کی تردید فرمائی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور یوسف کو اپنے ساتھ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ دراصل اس کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہوتی، اور میں ڈرتا ہوں کہ اس پر کوئی بھیڑیا نہ حملہ کر دے۔ آگے فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اس نے کہا مجھے اس سے غم ہوتا کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل رہو، یعنی اس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ظاہر ہے یہ بات سن کر ان کے دلوں میں بغض اور کینے کی آگ مزید بھڑک اٹھی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد کی محبت اس حد تک جا پہنچی کہ اس کی جدائی چاہے یہ ایک ہی دن کے لیے ہو رنج کا باعث ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ جیسا کہ انہوں نے بتایا صرف سیر اور تفریح کے لیے ان کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے جو ہے غافل ہو۔ ابھی بھائیوں کی دراصل عیارانہ یقین دہانی، انہیں اس معاملے میں کسی بہانے کی تلاش تھی، اور وہ انہیں آپ سے آپ مل گیا۔ ان کے دل میں جو کینہ جوش مار رہا تھا اس نے ان کو بالکل اندھا بنا دیا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ وہ اس شنی حرکت کے بعد اپنے والد کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے۔ بالآخر ان کے والد کے اس جواب نے انہیں ایک معقول عذر سجھا دیا۔ اپنے والد کے دل سے یہ اندیشہ دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک مؤثر اسلوب بیان اختیار کیا۔ کیا کہا؟ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، درحال یہ کہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ضیاءکار ثابت ہوں گے۔ یعنی اگر ہمارے رہتے اس پر بھیڑیا حملہ کر دے جبکہ ہم ایک طاقتور جتھا ہیں، تو پھر ہمارے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، ہم سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور ہمیشہ کے لیے نکمے ثابت ہوں گے۔ الغرض درد مند باپ نے اس یقین دہانی اور پریشانی کے آگے جو ہے آخر میں گھٹنے ٹیک دیے تاکہ تقدیر الہی کا فیصلہ نافذ ہو اور مشیت خداوندی کے تقاضے کے مطابق یہ سرگزشت جو ہے پائے تکمیل کو پہنچے۔ آخرکار انہوں نے جو ہے وہ ٹیک دیے۔ تو پھر ہم یہ اور دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں مولانا مودودی رحمہ اپنے تفسیر میں تفہیم میں یہ لکھتے ہیں کہ ہاں بات آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آگے کی آیتوں کا ہم مطالعہ
آئندہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔